الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینیوں ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں، جن کے جواب آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، آج ہم 90 قصوں میں سے ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اس سے مستفاد اسباق پر غور کریں گے، اس کے بعد آپ کی کال بھی لیں گے۔ اس قصہ کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا کہ بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اسے عمدہ بال دے دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر پوچھا کہ تم کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے ہوئے، یہاں تک کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، سفر کا کوئی سامان نہیں رہا، سب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اور پھر تمہارے سوا کسی اور سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں۔ میں تم سے اسی اللہ کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ فرشتہ نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑھ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور قلاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، ان کنت کاذباً فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی کوڑھی والا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، ان کنت کاذباً فصیرک اللہ الی ما کنت،
اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر تمہارے کسی سے ضرورت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس کر دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضرورت پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری فخذ ما شئت ودع ما شئت۔ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا تمہارا جی چاہے لے کر جاؤ، میں ہرگز تمہیں نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش اور راضی ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ محترم سامعین، قصہ ختم ہوا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا، لیکن ذرا سوچئے کتنا پیارا قصہ ہے، کتنی سنہری نصیحت ہے یہ عبرت آموز قصہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا، اپنے دامن میں بہت سے اسباق اور دروس سمیٹے ہوئے ہے۔ اس قصہ سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، کیونکہ امتحان کے ذریعہ ہی اچھے اور برے میں تمیز ہو سکتی ہے، نیک اور بد کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خوشی دے کر آزماتا ہے تو کسی سے خوشی چھین کر آزماتا ہے، کسی کو بدحالی کے ذریعہ آزماتا ہے تو کسی کو خوشحالی کے ذریعہ آزماتا ہے، کسی کو تنگی میں ڈال کر آزماتا ہے تو کسی کو کشادگی عطا کر کے آزماتا ہے۔ آزمائش بہرحال ہر دو حالت میں ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ پچھلی قوموں سے سبق حاصل کرے تاکہ آزمائش میں ڈانوا ڈول نہ ہو اور خوشی اور غم ہر حالت میں اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھے۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے 3 شخصوں، کوڑھی، گنجے اور اندھے کو بھی آزمانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو تنگی میں مبتلا کیا، پھر ان کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیا تاکہ ان کو آزمائے کہ ان میں کون شکر گزار بندہ ہے اور کون ناشکرا ہے۔ کوڑھی اور گنجے نے ناشکری کی، اس لیے دونوں اللہ کی گرفت میں آئے اور ان کی نعمتیں بھی ان سے چھین لی گئیں، اور اندھے نے شکر گزاری کی اور نعمت کو پہچانا، چنانچہ آزمائش میں کامیاب ہوا اور اس کی نعمت اس کے پاس باقی رہی۔ افسوس کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعمت پانے کے بعد نعمت کی ناقدری پر اتر آتے ہیں اور اپنی پچھلی حالت کو بھول جاتے ہیں کہ کیسے تنگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس قصے میں ایک اہم نقطہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ خوشحالی اور کشادگی کے ذریعہ آزمائش بندے کے لیے زیادہ سخت ہوتی ہے بدحالی اور تنگی کی آزمائش سے۔ یعنی خوشحالی اور تنگی کے ذریعہ جو آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش بدحالی اور تنگی کی آزمائش سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ پریشانی میں بہت سے لوگ تکلیف برداشت کر لیتے اور صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، جبکہ خوشحالی، فارغ البالی اور کشادگی میں دنیا کی زیب و زینت کے سامنے صبر نہیں کر پاتے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ کے بارے میں کہتے ہیں، ابتلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء بعدہ فلم نصبر۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگی کے ذریعہ آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا، پھر ہمیں کشادگی کے ذریعہ، فارغ البالی کے ذریعہ آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ چنانچہ اس قصہ کے 3 افراد کو کشادگی دے کر
اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو ان میں سے کوڑھی اور گنجے آزمائش میں ناکام ٹھہرے اور اندھا کامیاب ٹھہرا۔ اس قصہ سے ہمیں دوسرا سبق یہی ملتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، بہت جلد اپنے محسن کو بھلا بیٹھتا ہے۔ حالانکہ انسان کو نعمت کا قدردان ہونا چاہیے اور خود میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ آدمی کے اندر ایمان ہو، اپنے نفس کی کمی کو پہچانتا ہو، تکبر، گھمنڈ اور خود ستائی سے دور ہو، نرمی، انکساری اور تواضع کا پیکر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کے عرش کو پلک جھپکتے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے پایا تو پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی جب نعمت کو پایا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی آزمائش ہے، گویا کہ نعمت بھی آزمائش ہے اور پریشانی جو آتی ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اس قصے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی کو آزمائش میں مبتلا دیکھیں تو اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جگہ پہنچا دے اور اسے ہمارے جیسے بنا دے، جیسے نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا فرشتوں نے۔ اسی لیے ایسے موقع سے ہمارے آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی آفت زدہ آدمی کو دیکھا، پریشان آدمی کو دیکھا اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس آفت کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ بعض اہل علم نے صراحت کی ہے کہ اسے سنا کر کے یہ دعا نہ پڑھی جائے، کیونکہ مصیبت زدہ اگر اسے سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور حرج میں پڑ جائے گا۔ اس قصہ سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ فرشتے شکل بدلتے ہیں، جیسا کہ اس قصہ میں فرشتے انسانی شکل میں کوڑھی، اندھے اور گنجے کے پاس آئے تھے، اور حدیث میں بے شمار جگہوں پر آیا ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جبریل امین صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیا، پھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس قصہ سے پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کو اس بات کا حریص بننا چاہیے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں، جیسا کہ فرشتوں نے ان تینوں کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کے عیب کو دور کر دیا اور انہیں نعمتوں سے بھی مالا مال کیا۔ جن چیزوں سے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانہ میں دعا کریں تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اسی طرح ایک بندے کو اس بات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ فرشتے اس پر بد دعا نہ کریں، اور جن لوگوں پر فرشتے بد دعا کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اور وہ بھی ہے جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر پاتا۔ ایسے آدمی کے بارے میں بھی جبریل امین نے لعنت بھیجا اس پر۔ اس قصہ سے ہمیں چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ نعمت پر شکر گزاری سے نعمت باقی رہتی ہے اور نعمت کی ناقدری سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں
ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آتا تھا، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا، ان اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس قصے سے ہمیں چھٹا سبق اور آخری سبق یہ ملتا ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھے۔ چنانچہ ہم اس قصہ میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ آ کر کہتا ہے فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اللہ تعالیٰ اور پھر تمہارے سوا کسی اور سے ضرورت پوری ہونے کی امید نہیں ہے۔ یہاں پر عقیدہ کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ ایسا کہنا غلط ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ کہنا چاہیے اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ یہ مت کہو کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یہ کہو اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کا اضافہ کر کے، کیونکہ واو سے برابری لازم آتی ہے اور ثم یعنی پھر سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو کہنا چاہیے اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کیونکہ اور سے برابری لازم آتی ہے اور ثم سے پھر سے دوری لازم آتی ہے۔ محترم سامعین، انہی چند کلمات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کی کال لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔